الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ الدرس الخامس عشر، 15واں درس، کتاب الثقافۃ المہدویہ۔ گفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی کہ غیر شیعوں کے نزدیک امام علیہ السلام کی ولادت، کچھ اس حوالے سے گفتگو کی، انہوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ اس درس میں کیا بیان ہوگا؟ اس درس میں بیان ہوگا، پہلے سے ربط ہے اس کا، کہ مکتب تشیع میں کیا دلیل ہے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے 12ویں امام کی ولادت ہو چکی ہے۔ اس میں پوری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن اس میں معتبر اور معتبرہ صحیحہ روایات لے کے آئیں گے، اس بنا پہ کہ جو دلائل کے طور پہ لائیں گے کہ 12ویں امام کی ولادت ہو چکی ہے۔ یہ گفتگو ہوگی ایک حد تک، پہلا امر اس حوالے سے ہوگا، اس کے بعد اس حوالے سے دلائل آئیں گے، اس کے بعد کچھ روایات پیش کریں گے کہ بھائی ایک احتمال ہو سکتا ہے، کوئی کہے کہ بھائی کیوں جعفر کو امامت نہیں ملی۔ جعفر کون؟ جعفر کذاب، امام علی نقی علیہ السلام کے 11ویں امام کے بھائی۔ تو اس کے حوالے سے بھی روایت پیش کریں گے کہ 2 بھائیوں میں امامت جمع نہیں ہو سکتی سوائے امام حسن امام حسین کے، یہ روایات پیش کریں گے۔ تو اس طرح کی احادیث روایات ہیں اس درس میں۔ آسان مطلب ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْأَمْرُ الثَّانِي، جہاں تک امر ثانی کی بات ہے، وَهُوَ الْأَدِلَّةُ وَالشَّوَاهِدُ عَلَى وِلَادَتِهِ فَهِيَ عَدِيدَةٌ، امام علیہ السلام کی ولادت پہ جو دلائل ہیں، شواہد ہیں، وہ بہت سارے ہیں۔ پہلی دلیل کہہ رہے ہیں کہ ما دل علی تحدید ہویتہ وانہ محمد ابن الحسن العسکری، کتنی احادیث آ چکی ہیں جو دلیل ہیں کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اہل سنت سے بھی احادیث پیش کی تھی، ان کے علماء بھی کچھ قائل ہیں، پہلے بیان ہو چکا ہے۔ تو جب امام حسن عسکری اسلام کے فرزند ہیں، تو امام عسکری اسلام کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 260 ہجری میں۔ 260 ہجری میں جب شہادت ہو چکی، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ابھی ولادت نہ ہوئی ہو۔ بھائی جس بندے کے فرزند ہونا تھے ان کی انتقال ہو چکا ہے، آپ کے مطابق تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب ولادت جب انہی کے فرزند امام ہوں گے تو ولادت اب تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو ہو چکی، یہی خود ہی ایک عقلی دلیل بن رہی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وقد تقدم التعرض لها وذلك يدل على ولادته بالفعل، آپ کہہ رہے ہیں ولادت تو بالفعل واقع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی امکان والی بات ہی نہیں ہے۔ كما هو واضح اذ لا يمكن ان يكون هو ابن الحسن العسکری، یہ ممکن نہیں کہ وہ ابن الحسن العسکری علیہ السلام بھی ہوں، الذي توفي في عام 260، جن کی وفات ہو چکی ہے 260 ہجری میں، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اب دوبارہ وہ زندہ ہوں گے تو ان کی اولاد ہوگی، یہ کہاں سے لے آیا عقیدہ مسئلہ؟ ٹھیک ہے، وَهُوَ لَمْ يُولَدْ بَعْدُ۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ ما دل علی، ہمارے پاس احادیث ہیں بہت ساری کہ زمین ایک لمحہ کے لیے بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، حدیث ہے، اور قرآن کریم کی آیات بھی اس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان الارض لا تخلو من حجہ، زمین ایک لمحہ کے لیے بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ وان من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اپنے وقت کے امام کی معرفت پہچان کے بغیر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کا دور، یعنی جاہلیت اسلام سے پہلے کا دور، یعنی مسلمان ہی نہیں مرا، گویا کہ گمراہ مرا، مشرک مرا۔ بہت ساری اس حوالے سے احادیث ہیں، ہمارے یہاں نہیں، یہ حدیثیں تمام فرق اسلامی میں مختلف الفاظ کے ساتھ، وہ حدیثیں بھی بیان کریں گے، کچھ 2-4 حدیثیں ان کے یہاں سے بھی پیش کر دیں گے، پھر یہاں سے اپنے روایات جو ہے وہ پیش کریں گے۔ فرما رہے وَهِيَ روایات کثیرۃ تضمنتها مصادر المسلمین علی اختلاف مذاہبہم، مسلمانوں کے مختلف مصادر میں، کتابوں میں یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اگرچہ ان میں آپس میں شدید اختلاف ہے۔ مثلا کوئی اپنی فقہ کے اعتبار سے حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مثلا آج کے دور کے اعتبار سے بولے بریلوی ہے یا دیوبندی ہے، کوئی بھی ہے، الگ الگ اپنی اپنی کتابوں میں سب کے نزدیک صحیح ترین حدیث ہے۔ کون سی حدیث؟ یہی والی جو ہم نے بیان کی، جو مر جائے اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرے،
जाहिलियत की मौत मरे। उसमें से चंद अहादीस ये पेश कर देंगे। वही तदुल्लु अला इत्तिसाल, जी चंद रिवायात आएंगी। वही तदुल्लु अला इत्तिसाल इमामा व अदम इनक़िताइहा, यही रिवायत दलील है गैर शियों के यहाँ भी, ये रिवायत दलील है कि इमामत हर ज़माने में होती है। अगर कोई ऐसा ज़माना आ जाए जिसमें इमाम ना हो, तो उस ज़माने का बंदा जो मरेगा तो इमाम है ही नहीं, तो इमाम की मार्फत के बगैर मर रहा है वो। ठीक है, तो ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह ऐसे शख्स की मार्फत वाजिब कर दे जो है ही नहीं, जो मौजूद ही नहीं। ठीक, खूब। वहैसु इन्नहु यूजद मन युहतमल अन यकून इमामन आनज़ाका बिहैसु तस्तमिरुल इमामा वल हुज्जा बिही इला असरिनल हाजिर। इसका मतलब हर जमाने में इमाम का होना जरूरी है। अन यकून इमामन आनज़ाका गैर वलदिही, कह रहे हैं ये इबारत समझ आई? अन यकून इमामन आनज़ाका गैर वलदिही, गैर वलदिही, कि ये मुमकिन ही नहीं है कि उस वक्त यानी इमाम अस्करी इस्लाम के बाद से लेके आज तक उनके बेटे के अलावा कोई और इमाम हो जाए। ठीक है, क्योंकि अहले सुन्नत की हदीसें भी गुजर चुकी हैं कि मेहदी नस्ल ज़हरा सलाम अलैहा से होंगे। ठीक है, ये हदीस गुजर चुकी हैं। इमाम हुसैन की नस्ल से होंगे, ये भी बयान हो चुकी हैं। उसके अलावा आप उसी दौर में किसी और को इमाम बना ले तो वो भी नहीं है मुमकिन। क्यों? फलाबुद्दा यकूनल हुवल इमाम वक़द काना मौलूदन क़ब्ल वफ़ात अबीही, उनकी विलादत हो चुकी हो, फर्ज ये है वालिद की वफ़ात से पहले विलादत हो चुकी, वरना विलादत ना हुई हो तो इस वक्त कौन इमाम है? सवाल ही होगा। इन अहदीस को कैसे हल करेंगे? ठीक, तो वही इमाम है, यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। खुसूसन बिमुलाहज़त मा दल्ला अन्नल इमामा ला तज्तमी फिल अख़वैन। अच्छा, ये भी वाज़ेह है, कोई कहे नहीं जाफ़र हो जाएंगे इमाम, तो कहना है दो भाइयों में इमामत जमा नहीं हो सकती सिवाय इमाम हसन इमाम हुसैन के अलावा। इस पर भी अहदीस लेके आएंगे और वो वाली हदीसें भी लेके आएंगे अहले सुन्नत के मसदर से कि इमाम के बगैर एक लम्हा के लिए भी कायनात बाकी नहीं रहती। ये सब हदीसें नफी कर रही है जाफर की इमामत की, जाफर कज़्ज़ाब की बात हो रही है। ठीक है, इमाम अस्करी इस्लाम के भाई। फजलन अनिल अदिल्लतिल उखरा अल मारूफा नाफी, इसके अलावा हम ये तो बात ही नहीं कर रहे कि दूसरी हदीसें जिसमें नफी आई है कि वो इमाम नहीं होगा, वो झूठी इमामत का दावा करेगा, उन रिवायत के अलावा ही यही रिवायत, सिर्फ यही रिवायत, यही वाली हदीस मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मा नहीं माता मीततन जाहिलिया, और उसके बाद ये वाली बात कि दो भाइयों में इमामत नहीं हो सकती, ये बात जाफर की इमामत को बातिल कर देती है। वाज़ेह हुई बात? ठीक, आगे चलें। यंबग़ी तारुज़ होना इला अमरैन, हम दो बातों की तरफ इशारा करते हैं यहाँ पे। पहली बात, नमाज़िज मिन रिवायात इत्तिसालिल इमामा, इमामत मुत्तसिल है, इसका कुछ नमूना पेश करेंगे, ऐसी रिवायात पेश करेंगे। इसके बाद नमाज़िज मिन रिवायात अदम इज्तिमाइल इमामा फी अख़वैन गैरिल हसन वल हुसैन, दो भाइयों में इमामत नहीं हो सकती जमा सिवाय इमाम हसन इमाम हुसैन के। इस हवाले से भी हम चंद रिवायात पेश करेंगे। यही आज के दर्स का खुलासा हो गया। ठीक, खूब। अव्वलन, पहली वो रिवायात कि इमाम हर जमाने में होता है, गैर शियों के यहां से भी ये रिवायत पेश करेंगे। वो रिवायत फरमा रहे अन्न मन माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, ये रिवायात कसीरतुन रवाहल मुस्लिमून, मुसलमानों ने बहुत नकल की है अपने अपने मजहब में इख्तिलाफ होने के बावजूद। जमहूर के नज़दीक हम बयान कर रहे हैं। तबरानी ने नकल की है रिवायत सनद मोतबर के साथ, मुआविया से नकल की है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन माता बगैर इमामिन, जो इमाम के बगैर मर जाए, माता मीततन जाहिलिया, वो जाहिलियत की मौत मरेगा। ठीक, वह कज़ालिक, इसी तरीके से इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मुस्नद अहमद में नकल की है, इब्न हब्बान ने नकल की है अपनी सही में, इब्न हजर हैसमी ने, और इसके अलावा दूसरे लोगों ने नकल की है। जी शाबान साहब। यानी हम दुनिया में काफिर का कुफ्र का हुक्म नहीं लगाएंगे ऐसे शख्स पर, अलबत्ता ये कि गुमराही की मौत मरेगा उनके अकीदे के मुताबिक। इतनी अहम हदीस है कि अक़ाइदुन नसफिया, ठीक है, किताब है, उसमें तफ्ताज़ानी दलील के तौर पे लिखते हैं। अक़ाइदुन नसफिया, शरह अक़ाइदुन नसफिया में दलील के तौर पे लिखते हैं कि हाँ ठीक है, मानते हैं कि नबी के बाद नबी का जनाजा पड़ा रहा और सकीफा में लोग बैठे रहे, नहीं दफनाया। क्यों नहीं दफनाया? इसलिए कि हदीस है मन माता वलम यारिफ इमामा ज़माने माता मीततन जाहिलिया, जो मर गया
وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا جاہلیت کی موت مرا، اور جاہلیت سے مراد کفر ہے تو کفر کی موت مرا۔ اب بتلائیے کہ اگر سب نبی کا جنازہ دفنانے چلے جاتے، اس لمحے کوئی مر جاتا، نئے خلیفہ کو نہیں چنتے، تو وہ کفر کی موت مر جاتا۔ دیکھیں آسان الفاظ، سوال سمجھ آ رہا ہے؟ کہا بھائی کوئی کہے کہ دیکھیں آپ ایک تھوڑا سا جذباتی انداز سے سنیں اس بات کو، کہ وہ نبی جس نے دین کے لیے پتھر کھائے ہوں، زحمتیں برداشت کی ہوں، اس نبی کے پاس دو آپشن ہیں۔ کوئی جا کے کہے رسول خدا ایک شخص ہے جو اس دین کے لیے جس سے آپ نے اتنی زحمتیں برداشت کی، پتھر کھائے، اس دین پہ نہیں مر رہا، اسے چھوڑ کے کافر مر رہا ہے، اسے کفر سے بچائیں یا آپ کا جنازہ دفنائیں؟ تو نبی بھی کہیں گے نہیں نہیں جنازہ نہیں دفناؤ، کوئی بات نہیں، اسے کفر سے بچاؤ۔ تو اس وجہ سے کفر سے بچانے کے لیے سقیفہ میں جمع ہوئے تھے کہ نبی نے کہا تھا جو امام کے بغیر مر جائے کفر کی موت مرے گا، تو امام کو چننے کے لیے جمع ہوئے۔ جواب کیا ہے؟ کتنی پیاری دلیل دی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، جواب کیا ہے؟ کسی کو جمع ہونے کی ضرورت نہیں تھی، نبی بڑے مجمع میں جمع کر کے من کنتو مولا کا اعلان کر کے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور حدیث میں بھی غور کریں، من ماتا ولم یجعل امام زمانے ہی، جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ بنائے یا نہ پہچانے، نہ پہچانے تو بنا دیا ہے نبی نے، پہچاننا تمہارا کام تھا، نہ کہ بنانا تمہارا کام تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے دلیل بھی قائم کیا انہوں نے باقاعدہ کہ نہیں، وہ جو جنازہ چھوڑ کے جمع ہوئے اس لیے کہ حدیث تھی، اس لیے وہ امام بنا رہے تھے، ٹھیک۔ ہاں یہ بات واضح ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی کسی بھی طریقے سے، یہ بھی عقیدہ بن گیا باقاعدہ، آج تک عقیدہ ہے، جو کوئی کسی بھی طریقے سے غلبے سے ظلم کر کے جیسے بھی تلوار اٹھا کے حکومت حاصل کر لے، بس وہ وقت کا امام ہو جائے گا۔ وقت کا امام جب ہو جائے گا تو اس کے خلاف آپ احتجاج نہیں کر سکتے، جی، کوئی اولی الامر وہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے یزید کو اور سارے دوسرے جو اولی الامر، اور آج تک ان کے یہاں احادیث ہیں کہ نہیں نہیں حکومت کے خلاف نہیں کھڑا ہونا، یہ آپ کا اولی الامر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ادھر ادھر ابھی تک بھٹک رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ بات واضح ہے کہ ومن الواضح انہ لا يمكن ان يراد منہ کل من سیطر علی السلطنۃ، کوئی شخص بھی آ کے حکومت حاصل کر لے قوت کے ذریعے، دھوکہ دے کے کسی بھی طریقے سے، اور وہ آپ کا امام بن جائے گا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فإن الجہل بمثل هذا الحاکم وعدم طاعته لا یجبان کون میتۃ المسلم میتۃ جاہلیہ، کہہ رہے ہیں یہ فاسق ترین انسان، ظالم جو حکومت حاصل کر کے بیٹھا ہے، اس کی امامت یا حکومت سے جاہل رہنا، یہ کوئی انسان مسلمان سے باقاعدہ دور ہو کے کفر کی موت مرے گا جو اپنے وقت کے حاکم کو نہیں پہچانے گا۔ یعنی رسول یہ کہیں گے جو اس حاکم کو جو زور زبردستی سے ظلم و جور سے اب حاکم بن گیا، جو اس کو نہیں پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرے گا، تو یہ تو خود ہی فاسق انسان ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ خود ہی اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہو تو ظالم ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے ظالم میں کچھ بھی ہے، خاموش رہو کیونکہ یہ وقت کا امام ہو گیا۔ اب کیا ایسی بھی احادیث ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری احادیث ہیں، ٹھیک ہے، روایات ہیں۔ معرفت کا معیار، سب سے پہلا معیار جو احادیث میں ملا معرفت کے حوالے سے کہ امام کو امام مانے اللہ کی جانب سے۔ یہ احادیث میں سوالات کیے گئے امام سے کہ بھائی یہ وما عرفان حق، یہ معرفت کا حق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک 8ویں امام علیہ السلام کے حوالے سے پوچھا تھا 6ٹھے امام سے، تو کہا یعرف انہ امام مفترض الطاعہ، یہ جانے کہ یہ اللہ کی جانب سے امام ہے اور اس کی اطاعت اللہ کی جانب سے واجب ہے، یعنی جو یہ کہہ رہا ہے اللہ کی جانب سے، یہ پہلا قدم ہے، ٹھیک۔ یہ معرفت کا پہلا معیار ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو معرفت ہونے کے باوجود گمراہ ہو جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ٹھیک ہے، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ، یہ نبی کی ایسے معرفت رکھتے ہیں جیسے اپنے بچوں کی معرفت رکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی ہے میرا بچہ ہے یا نہیں ہے، نبی کی ایسے معرفت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ان الذین یکتمون الحق وهم یعرفون، جانتے ہوئے حق کو چھپا رہے ہیں، تو گمراہی میں چلے گئے۔ معرفت کے باوجود کیوں چلے گئے؟ رسول کو رسول مانا نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پہلا قدم یہ اللہ کی جانب سے نبی ہے، اس کی بات ہم پہ واجب ہے، یہ مان لیتے، پھر اطاعت نہ بھی کرتے، پھر بھی کچھ گناہ وغیرہ ہو جاتے، سزا مل کے بخش دیے جاتے، لیکن رسول کو رسول ہی نہیں مانا۔ یہی اب عبداللہ حسین اسلام کے ساتھ ہوا، سارے ائمہ کے ساتھ میں آپ کو شاید کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں جملہ۔ شمر لعین نے کہا تھا اب عبداللہ حسین سے، یا حسین اعرفک حق المعرفہ،
شبر کہہ رہا ہے، حق معرفت رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، قتل کرنے آ رہا ہے، یعنی کیا بایو ڈیٹا جانتا ہے، کس کے بیٹے کیا امام، وقت کا امام نہیں، یزید کے ہاتھ میں حکومت ہے تو امام یزید ہے مثلا، ٹھیک ہے، حکومت کے لالچی تھے تو انہوں نے یہ والی ساری حدیثیں اس طرف موڑ دی حکمران کی طرف. اگر یہ سارے یہ لوگ مولا کائنات کے ساتھ بھی تھے، کچھ لوگ شمر وغیرہ اگر ساتھ بھی تھے، کب کی بات کر رہا ہوں میں، جب مولا کائنات کی حکومت تھی، تو اس لیے تھے کہ حاکم ہے علی، کوئی خلیفہ بلا فصل تھوڑی مانتے تھے، ٹھیک. تو مولا کائنات کے لشکر میں بھی کچھ ایسے تھے کہ جو غدیر والا مانتے تھے مولا کو، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو نہیں غدیر والا نہیں مانتے تھے. اب ٹھیک ہے، چوتھے مرحلے پہ آ گئے، بن گئے، تو انہیں بھی شیعان علی کہا جانے لگا، کیونکہ وہ شیعان معاویہ نہیں تھے، معاویہ کے خلاف تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک. تو یہ ذہن میں رہی یہ چیزیں، یہ پوری بڑی تاریخ ہے. تو یہاں پر آ جائیے، کوئی بھی شخص ایسے امام بن جائے تو جو امام جو کہہ رہے ہیں حکمران بن جائے، وہ امام نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یہی بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ خلافت ہم نے عطا کی ہے، خلافت حق ہے اللہ کا دینا، تو پھر خلافت سے مراد یہ نہیں کہ حکومت ہی آ جائے سے. اگر حکومت نہ ملے، حق ہے حکومت، اللہ کی جانب سے جو حجت ہوتا ہے اس کا حق ہے حکومت، لیکن حکومت نہ ملے تو بھی وہ امام رہتا ہے، خلیفہ رہتا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو حکومت نہیں ملی تو فرعون خلیفہ نہیں بن جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح نمرود نہیں بن جائے گا امام. تو اسی طرح اگر علی علیہ السلام کو نہیں ملی حکومت تو نہیں ملی، جس وقت بھی ملی، چاہے پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، جب بھی ملی، علی علی ہے اور علی امام ہے، ٹھیک ہے. علی علیہ السلام کی امامت کا 25 سال کا عرصہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں 4.5 سال کچھ مہینے، 4 سال کچھ مہینے حکومت ملی ظاہری اعتبار سے. تو ظاہری حکومت حق ہے امام کا، ٹھیک ہے. آخری امام کو تو حتمن ملے گی، حق ہے امام کا، لیکن نہ ملے تو اس سے امامت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے بڑھیے. شیعان اہل بیت کے نزدیک تو بہت ساری احادیث ہے یہ، ٹھیک ہے، اس حوالے سے، معرفت کے حوالے سے. حارث ابن مغیرہ کی صحیح روایت ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، مولا کیا رسول خدا کی حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ؟ نعم بالکل حدیث ہے. قلت جاہلیہ جہلا، یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لیے بغیر مر جائے گا؟ کون سی جاہلیت کی بات ہو رہی ہے؟ جاہلیت الجہلا او جاہلیت لا یعرف امامہ؟ صحیح ہے. یہ جاہلیت کون سی بھائی؟ یہ جاہل ہے، پڑھا لکھا جاہل ہے، ٹھیک ہے، اسے ریڈ کرنا نہیں آتا، یہ والی جاہلیت تھی، ٹھیک ہے. یہ کون سی جاہلیت ہے؟ ٹھیک ہے، ڈگری لیے بغیر مر جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ جاہلوں والی جاہلیت، وہ جہلا والی جاہلیت نہیں، بلکہ امام نے کہا جاہلیت کفر، نفاق، ضلال، کفر، منافقت، گمراہی، ایسی موت مرے گا. نہ کہ وہ جو ہے وہ بس اے بی سی ڈی نہیں پڑھی ہوگی اس نے، الف بے نہیں پڑھی ہوگی، ٹھیک. تو یہ واضح رہے، یہ مراد ہے. خوب. اسی طریقے کی اور بہت ساری احادیث ہیں. 8ویں امام سے غالباً مشرک کا یعنی میتۃ ضلال یعنی کیا؟ امام نے کہا مشرک مرا، شرک کرتے ہوئے مرا. اب وہ بھی پورا کلام ہے کہ شرک کیسے ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اللہ نے جسے بنایا تھا، ٹھیک ہے، اس میں کسی اور کو شریک کر دیا، اسے نہیں مانا، تو اس اعتبار سے وہ مشرک ہو جائے گا. اس کے علاوہ عبد الاعلیٰ کی صحیح روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا اسی حدیث کے حوالے سے، ان قول العامہ، کہ اچھا ہمارے یہاں سے زیادہ غیر شیعوں کے یہاں مشہور تھی یہ حدیث. تو امام سے آگے لوگ پوچھ رہے ہیں، مولا غیر شیعوں کے یہاں یہ حدیثیں بہت مشہور ہیں، یہ کیسی ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہے اس حدیث کا مطلب؟ کہ رسول نے کہا من ماتا ولیس لہ امام، کوئی مرا اور اس کے لیے کوئی امام نہیں ہو، ماتا میتتن جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرا. امام نے کہا الحق واللہ، بالکل حق ہے، صحیح ہے، حدیث درست ہے. اس طریقے کی بہت ساری احادیث ہمارے سامنے موجود ہے. صفوان ابن یحییٰ کی صحیح روایت ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ان الارض لا تخلو من ان یکون فیہا امام منا، زمین کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی خالی نہیں ہوتی کہ زمین میں ہم اہل بیت سے کوئی ایک امام ہو، اس کے علاوہ زمین ایک لمحہ کے لیے بھی خالی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے 11ویں امام نے بھی کہا تھا کہ منذ خلق اللہ آدم، جب سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک زمین ایک لمحہ کے لیے بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی. آگے حدیث میں امام نے کہا، ابی بصیر کی معتبرہ روایت، ان اللہ اجل واعظم من ان یترک الارض بغیر امام عادل، اللہ اس سے کہیں بلند ہے اور عظیم ہے کہ زمین کو ایک لمحہ کے لیے بھی عادل امام کے بغیر چھوڑ دے. یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ اس سے کہیں بلند ہے. اللہ نے قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ نے جب خلق کیا حضرت آدم کو تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ابھی تو شیخ صدوق کا جملہ ہے کمال الدین تمام النعمہ کے مقدمے میں،
اللہ نے ابھی تو خلیقہ یعنی خلقت، خلیقہ مخلوق بنائی نہیں، مخلوق بنانے سے پہلے خلیفہ بنا دیا. ابھی مخلوق اگر کسی ایک انسان کو خلق کر دیا جاتا پہلے تو وہ اعتراض کرتا کہ مجھے تو خلق کر دیا، کسی خلیفہ کو میرے اوپر امام نہیں بنایا. اسی لیے حدیث میں آیا سب سے آخر میں جس کی روح قبض ہوگی وہ حجت خدا ہوگا، خلیفہ ہوگا، تاکہ کوئی ایک دو اگر بچ جائیں ایسے ہی تو وہ اعتراض نہ کرے کہ میں خلیفہ کے بغیر رہ گیا، امام کے بغیر رہ گیا. تو سب سے پہلے شیخ صدوق کیا کہتے ہیں، اللہ نے پہلے خلیفہ بنایا پھر خلیقہ بنایا، پہلے خلیفہ کو بنایا پھر مخلوق کو خلق کیا. ٹھیک. ابھی یعفور سے روایت ہے، لا تبقى الارض یوما واحدہ، ایک دن بھی زمین باقی رہ ہی نہیں سکتی ہے بغیر امام منا، ہم اہل بیت کے علاوہ کوئی اور زمین میں امام ہو زمین باقی نہیں رہ سکتی ہے. تفزع الیہ الامہ، جس کی جانب لوگ امت پناہ لیں، ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے کہ امام نہ ہو اور زمین باقی رہ جائے. تو یعنی امام کے وجود سے ہی زمین باقی ہے. اگر زمین باقی ہے، لوگ جی رہے ہیں، لوگ سانسیں لے رہے ہیں، تمام کے تمام وجود مقدس امام صاحب الزمان کی برکت سے ہے. دوسری دلیل ما دل علی عدم اجتماع الامام فی اخوین، یہ والی جو روایت ہم نے کہا دو بھائیوں میں امامت جمع نہیں ہو سکتی، اس حوالے سے کئی ساری حدیث ہمارے سامنے ہیں، بہترین حدیث ہے مختلف موضوعات پر آپ کے یہ حدیثیں کام آئیں گی. ٹھیک ہے کہ دو بھائیوں میں امامت جمع نہیں ہو سکتی. حسین ابن سویر ابی فاختہ، ان کی صحیح روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، لا تکون الامام فی اخوین، دو بھائیوں میں امامت نہیں ہو سکتی بعد الحسن والحسین. یہ جملہ کس کو یاد ہو گیا، لا تکون الامامۃ فی اخوین بعد الحسن والحسین. ٹھیک ہے قافیہ برابر ہو گیا نا، لا تکون الامامۃ فی الاخوین بعد الحسن والحسین، امام حسن امام حسین کے بعد دو بھائیوں میں امامت جمع نہیں ہو سکتی. آیت کی دلیل بھی پیش کی، اللہ نے جیسا کہا اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، کہا جملہ سنیں یہ دیکھیں امام کا، ولا تکونوا بعد علی ابن الحسین الا، امامت نہیں ہوگی امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد الا، ہوگی تو فی الاعقاب واعقاب الاعقاب. کیا مطلب، عقب کی جمع نا عقب. ٹھیک ہے یعنی عرض میں نہیں ہوگی طول میں ہوگی. اچھا اور آسان کریں، عقاب عقب نسل میں ہوگی، بھائیوں میں نہیں ہوگی. یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کو جب امامت ملی اس کے بعد کا اب کبھی بھی امامت دو بھائیوں میں نہیں ہوگی، عقاب نسل بعد نسل ہوگی امامت. ٹھیک ہے خوب. حشام ابن سالم کی حدیث ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، مولا الحسن افضل ام الحسین. دیکھیں سوال یہ نہیں تھا، سوال کچھ اور تھا، وہ آئے گا جو سوال تھا، لیکن اس سے یہ جواب بھی مل گیا، امام حسن افضل ہے امام حسین افضل ہے. ٹھیک ہے تو کہا امام حسن افضل ہے، کیوں، امام حسین کے بھی امام ہیں. ٹھیک ہے امام حسن افضل، اچھا افضل ہے تو پھر امام حسن کی نسل میں امامت کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال تھا اصل میں. سوال یہ تھا کہ امام حسن کی نسل میں امامت کیوں نہیں، امام حسین کی نسل میں کیوں ہوئی. تو کہا یہ بتاؤ موسیٰ افضل ہیں ہارون، کہا موسیٰ افضل ہیں، دونوں نبی ہیں نا، کہ دونوں نبی ہیں. ٹھیک ہے تو پھر موسیٰ کی نسل میں امامت نہیں ہوئی، خلافت نہیں ہوئی، ہارون کی نسل میں ہوئی. یہ اللہ کا عہدہ ہے، اللہ جسے چاہے جہاں حکمت سمجھے وہیں عطا کرتا ہے. اللہ نے نسل حسین میں رکھی، اللہ نے نسل امام حسن میں نہیں رکھی، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ما کان لہم الخیارہ، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ امام نے جواب دیا. امام نے کہا الحسن افضل من الحسین، امام حسن افضل ہے امام حسین علیہ السلام سے. قلت کیف صارت الامامہ من بعد الحسین فی عقبہ دون ولد الحسن، وہی سوال. ٹھیک ہے امام حسن کی نسل میں کیوں نہیں آئی امامت، امام حسین کی نسل میں کیوں آئی. کہا ان اللہ تعالی احب ان یجعل سنت موسیٰ و ہارون جاریہ فی الحسن والحسین، اللہ نے چاہا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی سنت امام حسن امام حسین میں جاری ہو. الا ترى، نہیں دیکھتے، انہما کانا شریکین فی النبوہ، دونوں نبوت میں شریک تھے، جس طریقے سے کان الحسن والحسین شریکین فی الامامہ، حسن و حسین امامت میں شریک ہیں تو موسیٰ و ہارون نبوت میں شریک تھے. لیکن ان اللہ تعالی جعل النبوت فی ولد ہارون ولم یجعلها فی ولد موسیٰ، اللہ نے نبوت ہارون کی نسل میں رکھی، موسیٰ کی نسل میں نبوت نہیں رکھی. وَإِن كَانَ مُوسَىٰ أَفْضَلَ مِنْ هَارُونَ، اگرچہ موسیٰ ہارون سے افضل تھے.
اگلا سوال کر لیا. اچھا مولا یہ سوال تو ہو گیا, اب یہ بتائیں مولا ایک ہی وقت میں دو امام ہو سکتے ہیں؟ میرا سوال آپ سے ہے. اس کا جواب لا بھی ہے اور نعم بھی ہے, یعنی ہاں بھی اور نہیں بھی ہے. بھئی ایک وقت میں 3 امام کربلا میں نہیں تھے, امام حسین تھے, امام زین العابدین اسلام تھے, امام باقر تھے. اسی طرح نبی کے بعد مولا کائنات امام حسن, امام حسین, حتیٰ چوتھے امام بھی ولادت ہو چکی تھی, مولا کائنات نے آغوش میں لیا. تو یہ ایک وقت میں تو اتنے سارے امام ہیں جس کی ہاں واجب الاطاعہ ایک ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں امام نے جواب کیا دیا. ایک وقت میں 2 امام ہو سکتے ہیں, سوال یہ ہوا, جواب دیا لا الا, تو وہی ہو گیا. ٹھیک ہے, لا نہیں ہو سکتے, الا ہاں ہوں گے. تو کیسے ہوں گے؟ ان یکون احدہما صامتا مأموما, ایک خاموش ہوگا. خاموش ہوگا سے مراد کیا ہے؟ یعنی حکم اس کا نہیں چلے گا, حکم اسی امام کا چلے گا. ٹھیک ہے, اور مأمومن یہ بھی کہہ کے تشریح کر دی, یعنی وہ مأموم ہوگا, وہ جو دوسرا ہوگا اس کا امام ہوگا. یعنی امام حسن امام حسین اگر ساتھ ہیں تو امام کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, امامان مأمومن لصاحبی والآخر ناطقا اماما لصاحبی, دوسرا والا ناطق ہوگا, بولنے والا ہوگا اور امام ہوگا. فاما ان یکون امامین ناطقین فی وقت واحد, ایک ہی وقت میں دونوں امام ناطق ہو دونوں, لا یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, فلا ایسا نہیں ہوگا. قلت فهل تكون الامامۃ فی اخوین بعد الحسن والحسین, کیا امامت حسن و حسین علیہ السلام کے بعد 2 بھائیوں میں ہوگی؟ کہا لا نہیں ہوگی. انما ہی جاریۃ فی عقب الحسین, امام حسین علیہ السلام کی نسل میں امامت ہوگی, جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا جعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ, ان کی نسل میں ہم نے کلمے کو باقی رکھا, یعنی امامت کو باقی رکھا. ثم ہی جاریۃ فی الاعقاب واعقاب الاعقاب الی یوم القیامہ, قیامت تک نسل در نسل یہ امامت چلے گی, نہ کہ بھائیوں میں ہوگی. اسی طریقے سے آخری روایت, بلکہ جی ہاں آخر سے پہلے والی, یونس ابن یعقوب کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے میں نے سنا اب اللہ ان یجعل الامام فی اخوین بعد الحسن والحسین, اللہ کا ارادہ ہے, یہ بالکل اللہ نے اس بات کو منع کر دیا ہے کہ امام حسن امام حسین کے بعد 2 بھائیوں میں امامت ہو, 2 بھائیوں میں امامت نہیں ہوگی. حماد ابن عیسیٰ کی صحیح روایت ہے لا تجتمع الامامہ فی اخوین بعد الحسن والحسین, وہی روایت جو پہلے پڑھ چکے ہیں, 2 بھائیوں میں حسن حسین علیہ السلام کے بعد امامت جمع نہیں ہو سکتی. انما تجری فی الاعقاب واعقاب الاعقاب ونحوها, اس طریقے کی بہت ساری احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں. اگلا درس انشاءاللہ اس میں بیان ہوگا چند چیزیں مولا کے حوالے سے. سبحان ربک رب العزت